بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ باب فرش الحروف، یہ دوسرا حصہ ہے کتاب کا کہ جس کو فروش کہا جاتا ہے اور فروع بھی کہا جاتا ہے۔ اصول اصل کی جمع ہے اور اصل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جڑ، مطلب قوانین۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اصول سے مراد کیا ہے؟ قوانین، قاعدے کلیہ۔ اور جو یہ فروش ہیں کہتے ہیں، یہ اس کی تعریف اس طرح ہے کہ صورتوں کے اندر متفرق یعنی مختلف، ایک جیسے اختلاف نہیں ہیں بلکہ کہیں کہیں پہ ہے، اختلافات کا بیان اس میں ہوتا ہے۔ فرش، فروش جو کہتے ہیں فرش سے، جس طرح فرش بچھا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ بھی پورے قرآن میں کیا ہے؟ پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہوئے ہیں؟ پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی ایک جگہ پہ نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے قانون پڑھے کہ ضمیر کا یا حمزہ کے قواعد پڑھے کہ ایک قاعدہ کلیہ ہو جائے اور اس کے تحت ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ انہوں نے کیا کیا ہے، جہاں جہاں پہ کوئی اختلاف ہوگا اس کو فرشی اختلاف کہا جاتا ہے، تو اس کا ذکر اس کتاب میں کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ یہ اس طرح کے اصول کے پابند نہیں ہیں جس طرح اصول کے اندر یہ ذکر تھا، اس کا با محاورہ ترجمہ بھی، ترجمے کے بعد لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، پھر اس کی تشریح۔ ہم کوشش کریں گے اسی طریقے کے ساتھ اس کو پڑھنے کی، لیکن بسا اوقات بلکہ اکثر آگے انشاءاللہ آئے گا، ایسا ہی ہوتا ہے کہ پورے شعر کے اندر چند حروف کا ترجمہ کیا جاتا ہے، باقی صاحب حروف کا ترجمہ نہیں ہوتا، مقصود اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے، اور جو قراتیں ہیں وہ معلوم کی جاتی ہیں، ضدیں معلوم کی جاتی ہیں، رمزوں کو سمجھا جاتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بات کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطلب وہ مختلفی کلمات جن کا ذکر اصول میں نہیں ہوا، اصول میں ذکر ہے، بلکہ قرآنی صورتوں میں فرش کی طرح یہ کیا ہے؟ پھیلے ہوا ہے۔ یہ حکم عام ہے، یہ حکم کیا ہے؟ ورنہ کہیں کہیں خاص مواقع میں کہتے ہیں اکثر جگہ پہ ایسا ہوگا۔ عام سے حکم سے مراد عام کیا ہے؟ کہتے ہیں اکثر جگہ پہ ایسا ہوگا کہ ان کلمات کا ذکر کیا جائے گا جو اصول میں ذکر ہوئے نہیں ہیں، ان کو ذکر کیا جائے گا۔ لیکن کہتے ہیں کہ کہیں کہیں پہ بھی ایسا بھی ہوگا، توجہ، خاص مواقع میں اصول کو ذکر بھی کر دیں گے، کوئی ایسی جگہ بھی آ جائے گی کہ وہاں اصول کا ذکر بھی کر دیں گے۔ اب جیسے آپ کو پتہ ہے موسم کی حالات ہوتے ہیں کہ بس اس موسم میں گرمی بہت ہوتی ہے، ٹھنڈ نہیں ہوتی، لیکن جب جناب ہوا چل پڑے، بارش اچھی خاصی ہو جائے تو ٹھنڈ کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے سردیوں میں، آپ کو پتہ ہے گرمی نہیں ہوتی، کیا خیال ہے، لیکن جب تیز دھوپ نکل پڑے تو بندہ پھر باہر بیٹھ سکتا نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو مطلب قاعدے قوانین کے علاوہ جو ہے، جو کلمات کا ذکر ہے ان کا ذکر اس حصے میں ہوگا۔ اب جیسے ينزل کی تشدید، اب ينزل بھی پڑھتے ہیں نا، لیکن اس کی بتا دیں کہ جب اس کی باری آئے گی کہ یہ اس کی تشدید بتائیں گے، اور جو مخفف پڑھنے والے ہیں وہ بیان کریں گے، حالانکہ قاعدہ قوانین کیا ہوگا؟ پورے قرآن کے اندر ہوگا، تو بیان اس کو کہاں پہ کرنا چاہیے تھا؟ اصول میں، لیکن انہوں نے جو کیا بہتر کیا، اس میں اس کو بیان کر دیا۔ طاعات بزی، اب طاعات بزی اس کا ذکر بھی اصول میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے کس میں کیا ہے؟ فروش میں۔ اب امالہ جو ہے، امالہ کا باب بین اللفظین ہے، پورا باب ہے، اس کے اندر امالے کے بارے میں، تقلیل کے بارے میں سب ذکر ہے، صرف اسی کے اوپر پورا باب ہے۔ لیکن التوراہ، اس کے اندر جو امالہ وغیرہ ہے اس کے اندر بالکل انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا۔ مقطعات طٰہٰ جیسے ہے، حامیم ہے، کاف ہا یا ہے،
ان میں بھی امالہ کی بات ہے، تقلیل کی بات ہے، امالہ کبریٰ صغریٰ دونوں شامل ہیں، وہ آ جائیں وہ بھی اسی میں بیان کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ پورا باب امالہ کا جو ہے، لیکن اس کو ذکر بھی کہاں کریں گے، یہ فروش میں۔ سورۃ الفاتحہ جو ام القرآن ہے، اس کے جو فرشی اختلاف ہیں وہ آپ نے پڑھ لیے اصول کے اندر ہی، حالانکہ وہ فرشی اختلاف ہے تو اس کو کہاں پہ ذکر کرنا چاہیے تھا، فروش میں، تو انہوں نے ذکر کہاں کر دیا جی، اصول میں۔ تو خیر سورۃ الفاتحہ یہ جمہور علماء کے نزدیک مکی صورت ہے۔ کون سی صورت ہے؟ مکی صورت۔ اور اس کی جمہور علماء کے نزدیک 7 آیات ہیں، مگر تفصیل میں ایک جگہ اختلاف ہے۔ قراء مکہ اور کوفہ بسم اللہ کو فاتحہ کی مستقل آیت شمار کرتے ہیں، اور جو باقی قراء ہیں کوفہ والے اور مکہ والے یہ کیا کرتے ہیں، بسم اللہ کو سورۃ الفاتحہ کی آیت شمار کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو باقی قراء ہیں وہ بسم اللہ کو آیت تسلیم نہیں کرتے، وہ کیا کہتے ہیں، بسم اللہ کی یہ آیت نہیں ہے۔ جس طرح باقی صورتوں میں بسم اللہ سنت کے مطابق پڑھی جاتی ہے، اور کیونکہ لکھی ہوئی ہے اور برکت کے حصول کے لیے اس وجہ سے پڑھی جاتی ہے، اس کے اوپر بھی اسی طرح ہے۔ لیکن مکہ والے اور قراء کوفہ والے جو قراء ہیں وہ کیا کہتے ہیں، نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ جو ہے سورۃ الفاتحہ کی مستقل آیت ہے۔ البتہ انعمت علیہم، انعم آیت شمار کرتے ہیں۔ باقی قراء ہے نا، وہ جو کہتے ہیں نا کہ مثال کے طور پہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نہیں ہے مستقل، وہ اس کو تو شمار نہیں کرتے، لیکن انعمت علیہم جو ہے اس کو وہ آیت شمار کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہاں 5 لکھا ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ، انعمت علیہم، تو یہ جو عدد ہے جو 5 لکھا ہے، جو اس طرح کا نشان ہے، یہ انشاءاللہ کتاب شروع کریں گے، منگوائیں گے انشاءاللہ، اور اس کو بھی پڑھیں گے عدد آیات کے اوپر، تو وہ بھی نشانی اس چیز کی ہے کہ یہ آیت مختلف ہی کی ہے۔ کس کی ہے؟ نوٹ، فاتحہ کے فرشی اختلاف جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا وہ اصول میں ذکر ہو چکے ہیں۔ سورۃ البقرہ، یہ سورت جو ہے وہ گائے کے نام کے اوپر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے کافی لمبا چوڑا واقعہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کی گائے کا ہے، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جس طرح وہ ایک آدمی قتل ہو گیا، جب قتل ہوا تو پھر وہ سارے اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کو قتل کس نے کیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ پتہ کرنا ہے، تو پھر اللہ کریم سے دعا کریں کہ پتہ چل جائے کہ دروازے تو کھولو یار، کہ اللہ کریم سے دعا کریں کہ اس کا پتہ چل جائے کہ قتل کس نے کیا ہے۔ تو آپ نے جب دعا کی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ گائے ہو اور گائے کا گوشت کے ٹکڑا ہے فلاں حصے کا، اس کے جسم کو لگائیں تو یہ بول پڑے گا۔ پھر انہوں نے درمیان میں کیڑے نکالنا شروع کر دیے، سوال کر رہے جناب وہ رنگ کرا ہوئے، پھر عمر کری ہوئے، پھر کنواری ہوئے یا شادی شدہ ہوئے، ٹھیک ہے جی، وہ کتنی عمر دی ہوئے، رنگ کرا ہوئے، موٹی ہوئے، پتلی، مطلب اس طرح کی کافی ساری انہوں نے باتیں کیا کر دی۔ تو جیسے جیسے سوال کرتے گئے تو پھر اللہ کریم نے اس طریقے کی مطابق فرمایا کہ ہاں اس رنگ کی ہو، فلاں ہو، ایسی ہو، باکرا ہو، سیبہ نہ ہو، سیبہ یعنی شادی شدہ نہ ہو، باکرا ہو یعنی کنواری ہو، ٹھیک ہے، بچے جس نے نہ جنے ہوں وہ۔ تو پھر اسی گائے کا پورا واقعہ جو ہے نا اسی کے نام پہ بقرہ ہے۔ کافی ساری قرآن کریم کے اندر صورتیں ہیں کہ جو مختلف چیزوں کے نام پہ ہے، مختلف، اب جیسے عنکبوت ہے تو یہ مکڑی کے نام پہ ہے، سورۃ النمل تو یہ کس کے، چیونٹی کے نام پہ ہے، سمجھ میں آ گئی۔ ایسے سورۃ البقرہ کیا ہے، سورۃ النساء تو وہ عورتوں کے جو احکام ہیں اس کے بیان میں ہے، ٹھیک ہے۔ آل عمران ہے تو وہ حضرت مریم علیہ السلام کے جو والد تھے غالباً ان کے نام کے اوپر ہے وغیرہ۔ وخفف کوف یکذبون وما یخدعون الفتح من
قبل ساکنن. اچھا ایک بات سمجھیے، سورۃ البقرہ کے اندر جو نا کہتے ہیں یہ بھی مدنی صورت ہے، سوائے 5 آیاتوں کے، سوائے 5 آیاتیں جو اس کی ہے نا وہ مدنی نہیں ہیں، وہ مدنی. ایک ہے فاعفو وصفہ ہو، دوسری ہے لیس علیکہ. یہ دونوں آیات مکی ہیں، مکہ میں نازل ہوئی. یہ کہاں پہ نازل ہوئی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے قرآن سارے ایک جگہ پہ تو نازل ہوا ہی نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہوتا ہے. اور تیسری ہے واتقوا. کون سی ہے جی؟ بعض کے قول پر مینا میں نازل ہوئی. واتقوا والی کہاں پہ ہو جی؟ آمن الرسول اور لا یکلف اللہ. عرش کے نیچے، بالکل عرش کے نیچے، یعنی 7 آسمان کے اوپر بیت المعمور جو اللہ کریم کا عرش ہے، کہتے ہیں ڈائریکٹ اس کے نیچے سے یہ 2 آیات نازل ہوئیں. یہ ڈائریکٹ کون سی جی؟ آمن الرسول اور لا یکلف اللہ، سورۃ البقرہ کی آخری آیات. عرش کے نیچے ایسے خزانے سے اتری ہے جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کھولا گیا ہے. وہ ایسا خزانہ ہے کہ جہاں سے صرف کس کے لیے کھولا گیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھولا گیا ہے. آپ سے پہلے نہ کسی کے لیے وہ کھلا اور نہ ہی آپ کے بعد وہ کسی کے لیے. اور اس سورت کی کل آیات بصری کے نزدیک 287 ہیں. کتنی ہیں؟ 200. کوفیین کے نزدیک 286 ہیں. کتنی جی؟ اور باقیون کے نزدیک جو باقی ہیں قرآ ان کے نزدیک 285 ہیں. 11 آیات میں اس کے اندر اختلاف ہے. کتنے جی؟ 11 آیات کے اندر کیا اس کا اختلاف ہے؟ تو کوئی کہتے ہیں مطلب آیات کا کوئی کم کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے، اس طرح نا جی. تو خیر، وما يخدعون الفتح من قبل ساکن وبعد ذکا والغیر کالحرف اولا. وما يخدعون، اور کس نے جی؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الفتح. وما یخدعون یہ جو ہے فتح، فتح من، فتح سے، فتح سے، من قبل، من قبل، ساکن سے، قبل ساکنن. قبل کیا ہو گیا؟ پہلے. ساکنن، ساکن سے پہلے. وبعد، اور بعد. ذکا روشن ہو گیا. والغیر، اور اس کے علاوہ، سوا، علاوہ. کل حرفی، کہتے ہیں لفظ کی طرح. اولا، پہلا. یہاں پر کہنا چاہ رہے ہیں کہ وما یخدعون الا انفسہم، کہتے ہیں خا کو سکون کے ساتھ، خا کو، اور خا سے پہلے جو یا ہے اس کو فتح کے ساتھ، اس کو، اور خا کے بعد جو دال ہے اس کو بھی فتح کے ساتھ، اس کو بھی فتح کے ساتھ پڑھا ہے. کس نے جی؟ رکا، شامی اور کوفیین. کون کون ہے جی؟ عاصم، حمزہ، کسائی اور شامی. تو کتنے ہیں یہ جی؟ کتنے ہو گئے یہ؟ 4. تو یہ کیا پڑھتے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون، جس طرح روایت حفص ہے، تو وہ بھی کوفیین میں شامل ہے نا. والغیر، اور کہتے ہیں ذکا کے علاوہ، ذکا کے علاوہ. کل حرفی، اولا، کہتے ہیں لفظ جو پہلے گزرا ہے نا یخادعون اللہ، کل حرفی اولا، کہتے ہیں اسی طرح پڑھتے ہیں. اسی طرح کیا کرتے ہیں؟ یعنی وہ کیا پڑھیں گے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخادعون الا انفسہم. اب جی یا فتح کی ضد کیا ہے جی؟ فتح کی ضد کیا ہے؟ کسرہ. ساکن کی ضد کیا ہے؟ حرکت. یہاں مطلقاً حرکت ہے. یہ فتح سے مراد کیا ہے؟ مطلقاً حرکت ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، یہ
یہ حرکت سے مراد ایسے سمجھ لیں مطلقاً حرکت مراد ہے. تو حرکت کی ضد کیا ہے؟ سکون. کیا ہوگا؟ سکون ہوگا. اچھا اب یہاں پہ یہ کیا پڑھتے ہیں جی؟ فتحہ. تو فتح کی ضد کیا ہے؟ ضمہ. ضمہ کی ضد کیا ہے؟ فتح ہے نا. ضمہ کی ضد کیا ہے؟ فتح ہے. تو صاف ظاہر ہے وہ جو ضمہ پڑھتے ہیں تو باقی کیا وہ کیا کرتے ہیں؟ فتح پڑھتے ہیں نا. ایسے ہی ہے. تو فتح کی ضد ضمہ ہے نا, تو وہ کیا کریں گے جی؟ یا کا ضمہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ کیا کریں گے؟ یا کا فتح. زکا والے کیا پڑھیں گے؟ یا کا. ایسے ہی دال کے اندر بھی ایسے ہی زکا والے کیا کریں گے؟ فتحہ. اور باقی کیا کریں گے؟ کسرہ. فتح کی ضد کیا ہے؟ کسرہ. سمجھ میں آ گئی جی؟ اچھا جی. اب وہاں پہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو پیش ہے اور وہ قرات کن کی ہے؟ باقیین کی, کوفیین, شامی اور ان کے علاوہ کی. تو ضمہ کی ضد جو فتح ہے یہ مترد مناقص ہے یا غیر مناقص؟ غیر مناقص. یہ کون سی ہے؟ توجہ نال ایویں کوئی ٹمپریلی نہیں کم. تو کیا کرتے ہیں جی؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا یہ کیا ایک طرف سے وہ ضمہ پڑھیں گے تو یہ کیا کریں گے؟ فتح. ضد سے نکلتا تو ہے یہ. اچھا جی. تو باقی ان کی قرات بھی معلوم ہو گیا. والغیر کالحرف اولا, وہ پہلے کی طرف وما یخادعون. تو دو قرات اس میں ہے, یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون, یخادعون اللہ والذین آمنوا وما وخفف کوف یکذبون. دیکھا نا آپ, دیکھو الف لام میم کا پورا رکوع چلا گیا, اس کے اندر کوئی اختلافی بات ہوئی نہیں. ایک چند صورتوں کے اندر, ایک صورت کے اندر کوئی حروف کے اندر یہ اختلاف ہوتا ہے, اس وجہ سے فرسی کہا جاتا ہے. وخفف کوفن. وخفف اور کہتے ہیں تخفیف سے پڑھا. تخفیف سے کوفن. کس نے جی؟ اب دیکھو انہوں نے سب سے پہلے کیا بیان کیا جی؟ یہ قید لگا دی. کیا لگائی دی؟ کہ مخفف پڑھا ہے. پھر کیا بیان کیا جی؟ ان کی رموز. رموز کون سی ہے جی؟ رموز بولو نا, حرفی ہے یا کلمی کون سی ہے؟ تو نام ہے نا ان کے کوفیین. یہ بولو نا, رمز نہیں بلکہ ان کے کیا ہے؟ نام ہے. ٹھیک ہے, جو نسبت کے لیے بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو صاحب ذرا کوفہ کے رہنے والے تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کی نسبت تو ہے نا وہاں سے نا. اب پہلے قید بیان کی, پھر ان کی سمجھ لو رموز جس طریقے کے ساتھ انہوں نے بیان کی, اس کے بعد کیا ہے؟ وہ کلمہ بیان کیا. کس طرح جی؟ یکذبون. اور کلمہ بھی اسی طرح جس طرح قید لگائی ہے اسی طرح, یعنی مخفف کے ساتھ یکذبون پڑھا ہے. اب کہتے ہیں وَيَاؤُهُ, اور اس کی یا, اور اس کی بفتح, فتح کے ساتھ. وہی یا کو کیا کریں گے؟ وہ فتح کے ساتھ پڑھیں گے. اور کاف کو کس کے ساتھ پڑھیں گے؟ ساکن کے ساتھ. اور کاف کو کیا کریں گے جی؟ ساکن پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ وہ مشدد کی ضد کیا ہے؟ مخفف. مشدد کی ضد کیا ہے؟ مخفف ہے. تو یہ کیا کریں گے جی؟ یکذبون. یہ مخفف بن جائے گی. اور ٹھیک ہے, اب یہاں پہ یہ جو فتح ہے اور باقی جو ضمہ پڑھ دیں گے تو ضمہ کی ضد کیا ہے؟ فتح ہی ہے. ایسے ہی ہے نا. اور جو سکون کی تشدید کی جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ تخفیف ہے. ٹھیک ہے. وَيَاؤُهُ, اور کہتے ہیں اس کی یا, یعنی فتح کے ساتھ بفتحین, وہ فتح کے ساتھ پڑھی جائے گی. وَلِلْبَاقِينَ, اور کہتے ہیں باقیین کیا کریں گے؟ ضمہ. یا پہ کیا پڑھیں گے؟ ضمہ پڑھیں گے. وَثُقِّلَ, اور کاف کو کیا کریں گے جی؟ مشدد. سمجھ آئی نا؟ ہاں جی. تو کیا بن جائے گی؟ کوفیین کی جو قرات ہے کس طرح پڑھیں گے جی؟ یکذبون بما کانوا یکذبون. اور باقی کیا پڑھیں گے؟ بما کانوا یکذبون. توجہ بھائی. وقیل, اب ویسے یہاں پہ دیکھا جائے نا, ضمہ یعنی یہاں پر ضمہ پڑھا گیا, وثقل اور زال مشدد پڑھا گیا. باقی قرات کی تو یہ بھی بیان کے اس لیے ضروری ہے سمجھی گئی کہ کیونکہ ما قبل کی زید سے مفہوم پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ ما قبل کی زید سے اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ یا کے اوپر انہوں نے کیا کیا؟ ضمہ تو پڑھا نا, لیکن ضمہ کی زید کیا ہے جی؟
فتح ہے لیکن زاد مترد غیر منعکس ہے، اس وجہ سے انہوں نے اس کو بیان کرتے کہتے بیان کر دیتے. اور یکذبون جو ہے کاف کو انہوں نے کیا کیا، سکون کا یہاں پہ ذکر ہوا نہیں ہے، لیکن بس خففہ کہہ دیا اور آگے پھر بیان کر دیا کہ ثقلا یعنی اس کو مشدد پڑھا جائے. تو اس وجہ سے دونوں قراتوں کو انہوں نے کیا کر دیا، بیان کر دیا دونوں کو. وقیل وغیظا ثم جیء یشموها لدا کسرها ضما رجال لتکملا. اور قیلا لفظ کون سا ہے جی، واذا قیل لهم جو ہے، وغیظا اور اسی طرح کیا ہے غیظ الماء ہے نا، ثم کہتے ہیں پھر، جیء کس طرح تھا جی، وجیء یومئذ بجہنم آتے ہیں نا یہ کلمہ جو ہے. یشموها کہتے ہیں بو دیتے ہیں ان کو، یعنی کیا کرتے ہیں جی، اشمام. کیا کرتے ہیں، اشمام. لدا کسریہا کہتے ہیں ان کا کسرہ، ضمہ، رجال لوگ، لتکملا کہتے ہیں تاکہ کامل ہو جائے، وحیلہ اور کہتے ہیں لفظ کون سا جی، اشمام کے ساتھ، وسیقہ اور سیقہ، کما جیسا، رسا ثابت ہوا، وسیع اور سیع لفظ، وسیعت اور سیعت، کانا ہے راوی ہی اس کا راوی، امبلا بڑی عظمت والا. اب یہاں پہ جناب وقیلہ غیظا جیعہ اس کا ذکر کیا، کہتے ہیں اس میں اشمام کرو، اس میں کیا کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کیسے پڑھیں گے، وَغِيظَ الْمَاء کیسے پڑھیں گے، آگے کیا ہے جی، وجیعہ اس میں اشمام کریں گے. لدا اب بات کو سمجھ گیا، یہ اشمام کی 3 قسمیں ہیں جی. ایک اشمام ہے جو آپ نے تجوید کے اندر پڑھا، وہ کلمے کے آخر میں آتا ہے، وہی تھا نا، تو کلمے کے آخر میں آتا ہے. دوسرا اشمام ہے یہ ہے، اس کو کہتے ہیں حرکت والا، حرکت بالحرکت، یعنی حرکت کے ساتھ جو حرکت کے اندر اشمام کیا جاتا ہے، حرکت میں کیا کیا جاتا ہے، اشمام. اور ایک اشمام آپ نے پڑھا تھا سورۃ ام القرآن میں، کون سا جی، شعر پڑھو، وصادہ زائن، مطلب اس کا یہ ہوا کہ وہ حرف کا حرف میں کیا ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو ہوتا ہے یہ حرکت کا ہوتا ہے. تو 3 قسمیں ہوگی، ایک کون سا حرف کا حرف میں، ایک کون سا ہے حرکت کا، اور تیسرا کیا ہے سکون وقف کے اندر جو ہے، وقف الاسکان کی حالت میں جو ہونٹوں کو کیا کیا جاتا ہے. یہ جو 2 ہیں یہ وصلاً بھی ہوتے ہیں، وقفاً بھی ہوتے ہیں، کلمے پہ وقف کر دیا جائے تب بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتے کلمے کے درمیان میں ہے، صاف ظاہر ہے. اسی کلمے کے اوپر وقف کر دیا جائے تو تب بھی اشمام ہوگا. اور وہ جو آپ نے تجوید کے اندر پڑھا تھا جو وقف کے اندر سکون کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ کب ہوتا ہے، وہ وقف کی صورت میں، وہ وصل میں نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ اچھا جی. اب کہتے ہیں جی آ کے قیلا، یعنی قاف جب پڑھیں گے نا، قاف تو اس وقت پڑھیں گے، کیا کریں گے، قاف کو جب یعنی یا مدہ بن جائے گی، قاف کے اوپر زیر پڑھیں گے نا تو یہ حرکت بالحرکت ہے، اس وقت کیا کریں گے، کیا پڑھیں گے، وقی، ٹھیک ہے. دونوں کو واو کا گول کرنے کے بعد قاف کو بھی کیا کریں گے، جب قاف کو ادا کریں گے ہونٹوں کو کیا کریں گے، گول. آپ نے تجوید کے اندر پڑھا تھا کہ موٹے حروف کے اوپر ہونٹوں کو گول کرنا منع ہے نا، لیکن وہ تجوید کے قواعد قانون کی بات تھی، اور روایت حفظ کے اندر ہے بھی ایسا، روایت حفظ کے اندر موٹے حروف کے اندر کوئی ہونٹوں کو گول کرنا نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا، دیکھ لو نا، اگر وقیل ان قاف کے اوپر یا ان جیسے کلمات کے اوپر کیا کرتا ہے، ہونٹوں کو گول کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ خلط پھر روایت پڑھتا ہے، خلط پھر یعنی روایتوں کو مکس کرتا ہے، کیا کرتا ہے، اور خلط پھر روایت پڑھنا حرام ہے، ممنوع ہے، منع ہے، نماز نہیں ہوتی. سمجھ میں بات آ رہی ہے. وغیظہ، لیکن بات مسئلہ یہ نہیں ہے، لیکن جس کو پتہ ہو، کچھ نہ کچھ معلوم ہو،
اگر کوئی بیچارہ کی مجبوری ہے تو اس کے اوپر یہ قاعدہ قانون نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھنا۔ ایسے نہیں کہ جناب کوئی اس طرح آواز کوئی گول کر رہا ہو آپ لیں گے تیرے پیچھے میری نماز ہی نہیں ہوتی، نہیں، بات یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یا اس کو مسئلے کا پتہ نہ ہو یا اس سے بیچارہ کوشش کرتا ہو اس کو نہ ٹھیک ہوتا ہو، تو اس کے لیے تو شریعت نے جب گنجائش دی ہے تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ باقی مفتیان تو ہم ہے ہی نہیں کہ فتویٰ لگائیں، تو مفتی جانے اور مفتی کے کام جانے۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں ان کے کسروں میں امام کسائی کیا کرتے ہیں، کسائی اور حشام، رجال ان کون ہے جی، کسائی، لتکملہ کون ہے جی، حشام کہتے ہیں، صاف ظاہر ہے۔ اب جیسے قیلہ اس کے اندر ہے، غیظہ اس کے اندر ہے، جیعہ اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی، ان میں کیا کرتے ہیں جی، ہوگا کسرہ میں لیکن آواز کیسے آئے گی، ایسے پیش، یعنی آواز کیا بلکہ ہونٹ گول ہو جائیں گے جس طرح بندہ پیش پڑ رہا ہے، سمجھ میں آ گئی نا۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ پریشان نہیں ہونا یہاں پہ، کہ انہوں نے لفظ جو بیان کیا ہے نا، ضمن کسریہ ضمن، تو آپ کیا سمجھیں گے اس کا، ادغام جو کیا کرتے ہیں جی، اشمام کرتے ہیں، وہ کس میں کرتے ہیں، کسرہ میں ہی کرتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے ضمہ کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے نا، اس وجہ سے کہتے ہیں جب کسرہ کو ہم ادا کریں گے تو ہونٹوں کو کیا کر دیں گے، گول کر دیں گے، ضمہ کا اشمام کریں گے، یعنی کسرہ کے اندر کیا کریں گے، ضمہ کا اشمام، وہی جس طرح میں نے کہا حرکت حرکت یہ اشمام ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو خلف کرتے ہیں وہاں جو سورۃ ام القرآن کے اندر ہے، سورۃ الفاتحہ میں، تو وہ کیا کرتے ہیں، حرف بالحرف کرتے ہیں، سمجھ میں آ گئی۔ اور جو اشمام ہے سکون وقبل اسکان کی حالت میں، ٹھیک ہے، وقفاً ہے، اس کے اندر تمام قرآ کرتے ہیں، وہ کسی کا اس میں اختلاف اس کو ذکر بھی یہاں پہ نہیں کیا۔ یہ بات مکمل ہوگی، لتکملہ ہوگی مکمل۔ کون کون یہ اشمام کریں گے جی، کسائی اور حشام۔ آگے کہتے ہیں وحیلہ، اور لفظ کون سے جی، وحیلہ، اور کہتے ہیں ایسے ہی باشمام، اشمام کے ساتھ، یہ کیا ہے کلمہ، اشمام کے ساتھ، اشمام کے ساتھ، وسیقہ اور سیقہ، حیلہ اور سیقہ میں کہتے ہیں کمارسہ، کسائی اور شامی، پہلے شامی کا نام ہے کیونکہ ترتیب میں بھی کون ہے جی، شامی ہیں، تو خیر شامی اور کسائی اس میں کیا کرتے ہیں، اشمام کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب کہتے ہیں وسیع اور سیعت، سیع اور سیعت، یہ کلمات آپ نے لکھنے پوری آیات ان کو یاد کرنا ہے توجہ سے۔ کانا کون ہے جی، شامی، راوی ہی کسائی، یہ کیا کرتے ہیں جی، امبلا، نافع بھی ہیں، امبلا کون ہے جی، نافع، تو اس میں کتنے ہیں، تین، سیع اور سیعت میں شامی، کسائی، نافع، اشمام کرتے، اور غیر مذکورین پھر کیا کریں گے، جن کا ذکر نہیں ہے وہ اشمام کیا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں جی، بغیر اشمام کے خالص کسرہ پڑھتے ہیں، وہ کیا پڑھتے ہیں، خالص کسرہ پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی جی۔ تو معلوم یہ ہوا قیلہ میں، غیظہ میں، جیعہ میں کسائی اور حشام کیا کرتے ہیں، اشمام، باقی سب کیا کرتے ہیں، بغیر اشمام، یعنی ترک اشمام۔ حیلہ اور سیقہ میں کسائی اور شامی یہ کیا کرتے ہیں، اشمام، اور باقی تمام کیا کرتے ہیں جی، بغیر اشمام، ترک اشمام۔ سیع اور سیعت میں شامی اور کسائی یہ کیا کرتے ہیں جی، نافع بھی ہیں ساتھ میں، یہ کیا کرتے ہیں، اور باقی سب کیا کرتے ہیں، ترک اشمام۔ بات سمجھ میں آ گئی، توجہ بھائی۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا یہاں پر کہ یہاں پر انہوں نے نا کسی جہاں پہ اختلاف ہوگا نا کسی صورت کے ساتھ تو وہاں پہ قید لگ جائے گی، کیا لگ جائے گی،
پہلے، اور جہاں پر ہوگا نا مکمل ہر جگہ پہ، تو وہاں پہ کسی صورت کا نام نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ مطلقاً ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین یہ معمول ہے کہ معین صورت میں اس کے کسی لفظ کے اختلاف میں اگر دیگر صورت کے کچھ الفاظ بھی مشترک ہوں تو ان کو بھی تبان ایک ہی جگہ بیان فرمایا جائے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں صرف قیلہ ہے، اختلاف میں یکسانیت کی وجہ سے دیگر کلمات غیظہ، جیہ، حیلہ وغیرہ کو بھی اسی بیان میں فرما جائے گا۔ وہ یہ بقرہ میں نہیں ہے، یہ بقرہ میں مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح اشمام کے ذکر میں کوئی اور اس طرح کے واقع آئیں گے نا، تو جس بھی صورت کے اندر ہوں گے تو وہ کہاں پہ ذکر کر دیں گے؟ اسی صورت کے اندر، ٹھیک ہے۔ جس طرح کا کوئی اختلاف ہوگا، فرشی اختلاف کسی اور صورت کا بھی ہے، تو جس صورت کا اگر اشمام کے اندر جس طرح ذکر ہوا ہے تو وہ اس طرح کر دیں گے، یا آگے آ رہا ہے ہا کو ساکن کرنے میں، تو جس صورت کے اندر ہوگا تو سب مطلقاً بیان کر دیں گے۔ مطلب کسی اور صورت کے اندر بھی اگر وہ اختلاف ہے تو وہ بھی اسی صورت کے اندر اس کو ذکر، تو آپ نے کیا سمجھ لینا ہے؟ سب کے ساتھ اسی کو شامل کر دینا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ وہا ہوا بعد الواوی والفا ولامہا وہا ہی اسکن راضین باردن حلا، وما ہوا اور کہتے وہا ہوا اور ہوا کی ہا، وہا ہوا اور ہوا کی ہا، بعد الواوی واو کے بعد، والفا اور فا کے، ولامہا اور کیا کہتے ہیں جی؟ اور ان کا لام، وہا ہیا اور ہیا کی اسکن ساکن کر، راضین خوش ہونے والا، راضی ہونے والا، تو جو راضی ہو جاتا ہے خوشی ہو جاتا ہے، کی خیال ہے؟ تو کون ہے جی؟ کسائی، تو اللہ ان سے خوش ہو گیا، اللہ، اور یہ کن سے ہو گیا؟ اللہ سے کیا ہو گئے ہیں؟ یہ لوگ راضی ہوئے ہیں نا جی، تو اللہ ان سے راضی ہوا تو اتنا بڑا کام لیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ اللہ کریم سے بھی راضی تھے تو ان لوگوں نے اتنا کام کیا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ جو کسی سے خوش نہیں ہوتے تو وہ کام کرتے ہیں، یا وہ بندہ ان سے جو خوش ہوتا ہے وہ کام لیتا ہے؟ نہیں۔ باردن کیا جی؟ کہتے ٹھنڈا، کیا جی؟ ٹھنڈا جی۔ حلا شیریں ہوا، کیا ہوا جی؟ شیریں ہوا۔ تو کون ہے جی راضین؟ کسائی، باردن قالون، حلا بصری۔ اب کہتے ہیں کہ ہوا کی ہا، ہوا کی جب واو یا فا یا لام کے بعد ہو، تین بات کی ہے، کیا کیا جی؟ تین حروف ہیں، کون کون سے ہیں؟ واو، فا، لام۔ تین حروف کے بعد اگر کیا آ جائے؟ ہا، کیا آ جائے جی؟ ہوا کی ہا یا پھر ہیا کی ہا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو کیا کرنا ہے؟ اسکن، اس کو کیا کرنا ہے؟ ساکن پڑھنا ہے۔ کون پڑھتے ہیں جی؟ کسائی، اور تو کیسے پڑھیں گے جی؟ واہ والا، واہ ہوا تو کیا پڑھیں گے؟ بس یہ حروف کی پہچان ہے، تین حروف ہے، اوکھا کم تو نہیں ہے کہ یاد نہ ہو تین حروف، یہ بڑا سوکھا سبق ہے۔ تو کیا پڑھیں گے؟ واہ واہ۔ اسی طرح کہتے ہیں فہو ولیجہم، جس کو کیا پڑھیں گے؟ فہ و ولیجہم۔ تو یہ دو امام اور ایک راوی یہ کیا کرتے ہیں؟ ساکن پڑھتے ہیں، اور باقی کیا کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے وہ حرکت کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں۔ لہو الغنی، تو کیا پڑھیں گے وہ؟ لہو الغنی۔ اور کہتے ہیں اسی طرح ہیا، یہ تو ہوا کی بات تھی، کہتے ہیں ہیا بھی اسی طرح ہے، واہیا تجری، تو کیا پڑھیں گے؟ واہیا تجری۔ بس پہلے یہ دیکھنا ہے حرف کون سے، واو ہو، فا ہو، لام ہو تو بس ٹھیک ہے۔ فاہیا کل حجارہ، تو کیا پڑھیں گے؟ لاہی الحیمان، تو کیا پڑھیں گے؟ تو کسائی، قالون، بس ان دونوں ضمیروں کی ہا کو کیا کرتے ہیں جی؟ یہ ساکن پڑھتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ حلا راضین بر حلا، یعنی درا حال ہے کہ تو اس اسکان سے خوش ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ ساکن کر رہے ہیں نا، تو اس قرات کو تو پڑھ کے کیا ہو رہا ہے؟ خوش ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب بچے سنتے ہیں رات کو خوش نہیں ہوتے، اور نال ہوں جناب، مل جول کے نال قریب آ جاتے ہیں کہ منہ نہ منہ ملے پہ انہوں نے، اس طرح نا بڑے شوق کے ساتھ بچے سنتے ہیں۔ جو عربی لغت میں یہ جو باردن ہے نا، باردن
قلنا یا نار کونی بردن، تو بردن اور باردن یہ اسی سے ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹھنڈا، کیا؟ ٹھنڈا۔ تو کہتے ہیں اور میٹھے پانی کی طرح، اور میٹھے پانی کی طرح خوشگوار ہے۔ میٹھے پانی کی طرح کیا ہے جی؟ خوشگوار ہے۔ حلا تو یہ کیا ہے؟ شیرینی، شیریں، میٹھا اس کو کہتے ہیں۔ وَثُمَّ کہتے ہیں یعنی اور پھر، ثُمَّ ہوا رفقاً بانا والضم غیرہم وکسر وعن کلین یملا ہوا انجلا، ہوا انجلا ملا کے پڑھیں تو وقف کر دیں تو پھر کیا ہے؟ انجلا۔ اور ثم اور کہتے ہیں پھر ثم ہوا، ثم کے بعد کیا ہے جی؟ ہوا۔ رفقاً کون ہے جی؟ کسائی۔ بانا کون ہے جی؟ قالون۔ یہ کیا پڑھیں گے؟ کسائی اور قالون، اس میں بصری شامل نہیں ہے۔ یہ کیا کریں گے جی؟ یہی ساکن پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کیسے پڑھیں گے؟ ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، یہ کیا پڑھیں گے؟ ثم ہوا، ثم ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ اور باقیین کیا کریں گے کہ جمہور کا والضم غیرہم، اور کہتے ہیں ضمہ ان کے علاوہ، ان کے کسائی اور قالون کے علاوہ باقی کیا پڑھیں گے؟ ہاں کے اوپر کیا پڑھیں گے؟ غیرہم مکسرین اور کسرہ، عن کلن تمام، عن اور سے، کلن تمام، یملا اور کیا کہتے ہیں جی؟ یعنی تمام کو سورہ بقرہ میں ان یملا ہوا لفظ ہے نا، ان یملا یعنی یملا کے بعد ہوا جو ہوا آتا ہے، انجلا ظاہر ہو گیا، کیا ہو گیا جی؟ ظاہر ہو گیا۔ وعن کلن کا یملا یعنی تمام قرآن سورۃ بقرہ میں جو ان یملا ہوا کہ ہاں میں ضمہ مرکش ہوئی، لیکن واضح ہوا کہ یہ ناظم کے طریقہ بیان ہے، ورنہ ابو جعفر احمد بن صالح اور حبانی قالون کے لیے اور قتیبہ کے صحیح کے لیے ساکن پڑھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہاں پر کیا کریں گے؟ ایوں ملا، یہ ضمہ پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ سمجھ میں آ گئی؟ یہاں پہ کیا کریں گے؟ ضمہ پڑھیں گے جی، ٹھیک ہے۔ یعنی باقی کیا کریں گے؟ ہیا کہ ہا کو مکسور پڑھیں گے نا، بیان کر دیکھو ثم ہوا رفقاً بانا، تو ثم ہوا جیسے ہے تو یہ کیا بنیں گے؟ ہا کے اسکان کے ساتھ کون؟ کسائی اور قالون، تو باقی کیا بنیں گے؟ ثم ہوا۔ والضم اور کہتے ہیں ان کے علاوہ، ان کے علاوہ، غیرہم کیا کریں گے؟ ان کے علاوہ کیا کریں گے؟ والضم ضمہ پڑھیں گے، کس میں؟ ہوا میں۔ اور بات ہے ہیا کی، تو ہیا میں کیا کریں گے جی؟ وکسرین کیا پڑھیں گے؟ کسرہ پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ وہ کسرہ پڑھیں گے جی۔ وعن کلن پھر آگے بات کریں، کہتے ہیں تمام قرآن کیا کریں گے؟ ان یملا ہوا، کہتے ہیں یملا کے ساتھ جو ہوا آتا ہے انجلا ظاہر ہو گیا، اس کو کیا کریں گے جی؟ وہ اسکان کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں، اسکان کے ساتھ پڑھیں گے نہیں ہے کہ کس طریقے سے آتا ہے جی؟ یہ ناظم یعنی شاطبیہ کے بطریق، اور باقی طریقے اندر انہوں نے بیان کیا کہ اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ وفی فأزل اللام خفف لحمزة وزد الفا من قبلہ فتکملا، وفی اور میں، فأزل اللام کہتے ہیں، فأزل اللام ہے نا، فأزلہم الشیطان، جس طرح فأزلہم الشیطان، تو کہتے ہیں اس کو کیا کہا ہے؟ خفف، لام کو کیا پڑھا ہے؟ تخفیف سے پڑھا ہے، مخفف پڑھا ہے۔ فأزلہ پڑھتے ہیں نا تو کہتے ہیں اس کو کیا پڑھا ہے؟ مخفف، توجہ، وزید اور کہتے ہیں پھر اضافہ کیا ہے الفن، الف کا، من قبل ہی اسلام سے پہلے، اسلام سے لام کو کیا پڑھیں گے؟ مخفف، دوسرا لام سے پہلے کیا کر دیں گے؟ زا کے بعد کیا آ جائے گا؟ الف، تو کیا قرأت بن جائے گی؟ فَأَزَالَهُ الشیطان، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو فَأَزَا تو صاف ظاہر ہے، تو مخفف کی ضد کیا ہو گئی؟ مشدد، تو باقی یہ مخفف پڑھنے والے ہیں نا، تو باقی ان کی ضد کہاں سے نکلے گی؟ یہاں سے نکلے گی، یعنی ضد سے نکلے گی نا قرأت جو ہے، کہ وہ کیا پڑھتے ہیں جی؟ مشدد پڑھتے ہیں۔ اب یہ الف پڑھتے ہیں تو وہ الف نہیں پڑھیں گے، تو مد کی ضد کیا ہے؟ قصر، اور مشدد
مخفف کی ضد کیا ہے؟ مثقل. بات سمجھ میں آ گئی تھی؟ فتکملا تاکہ مکمل ہو جائے، اور باقیین کے لیے بغیر الف ما تشدید لام ہوگا. بات سمجھ کہ دو قراتیں ہو جائیں گی. تو یہ پڑھنے والے کون ہیں جی؟ امام حمزہ. تو یہ کیا پڑھیں گے؟ فَأَزَالَهُمَ الشَّيْطَانُ، اور باقی ان کیا کریں گے؟ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ. توجہ بھی آگے دی. وَآدَمَ فَرْفَعَ فَتَلَقَّى آدم. فرفع کہتے ہیں پس، فا پس، ارفع رفع دے، ناصباً نصب دینے والے، نصب دینے، کلمات ہی اس کے، بکسرین کسرہ کے ساتھ، وللمکی جی اور مکی کے لیے، عکسن اس کا الٹ، تحولا پلٹ گیا ہے. کیا ہو گیا جی؟ پلٹ گیا. کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ فتلقى آدم من ربه کلمات، جمہور آدم کو جو ہے مرفوع اور کلمات ان کو منصوب پڑھتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں جی؟ آدم کو مرفوع آدمو، اور اس کو کیا پڑھیں گے؟ وآدم فرفع ناصباً کلمات بکسر المکی جی عکسن تحولا. کہتے ہیں فتلقى آدم من ربی کلمات جو ہے جمہور آدمہ، اس کو کیا پڑھیں گے؟ آدمو رفع کے ساتھ، اور آگے کیا ہے جی؟ کلمات، اس کو کیا کریں گے؟ کلمات پڑھتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. یعنی آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے. جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ ہے تو اللہ کریم نے وعلم آدم الاسماء، اللہ کریم نے ساری چیزوں کے نام دسے. ٹھیک ہے. ہر چیز کی، زمین کی جہاں پہ جو چیزیں رہنی ہیں، جو کھانی ہیں، جو پینی ہیں، جو زبانیں ہیں، یہ ساری حضرت آدم علیہ السلام لے کے آئے. مختلف لوگوں نے بیان کیا ہے کہ کوئی کہتے ہیں ساتھ میں کوئی چیز لے گیا، کوئی کہتے ہیں کہ بیلچہ لے گئے، کوئی کہتے ہیں فلاں چیز لے گئے، کوئی آسا تھا، کوئی کہتے ہیں اس طریقے کے ساتھ کچھ چیزیں تھیں وہ حضرت آدم علیہ السلام لے کے آئے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو زبان سے ہر چیز کے نام بتائے. تو خیر، تو یہی پڑھیں گے جی جمہور آدم من ربہ، اس طرح فتلقى آدم من ربہ، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ. اور مکی صاحب کیا کریں گے جی؟ وہ پڑھتے ہیں فتلقى آدم من ربہ کلمات. فتلقى تو الٹ ہو جائے گا نا. کیا ہو جائے گا؟ الٹ ہو جائے گا. کیا الٹ؟ عکس. وہی بات اس طرح ہو جائے گا کہ جہاں پہ یہ رفع پڑھتے تو وہ نصب پڑھیں گے، اور جہاں پہ یہ کیا کرتے ہیں؟ بکسرین کسرہ پڑھتے ہیں نا. ٹھیک ہے. یہ جی تو یہ کسرہ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ وہ کیا پڑھیں گے؟ پھر رفع پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو ایک دو روایتیں ہو جائیں گی. ایک کون سی ہوگی؟ فتلقى آدم من ربہ کلمات، اور ایک ہو جائے گی فتلقى آدمو. ایک آدمو ہوگی، آدم من ربہ کلمات، اور ایک ہوگی آدم من ربہ کلمات، دونوں ہو جائے گی، دو ہو جائیں گی. وَيُقْبَلُ الْأُولَىٰ النَّسُ دُونَ حَاجِزٍ وَعَدْنَا جَمِيعًا دُونَ مَا أَلِفٍ حَلَا. وَيُقْبَلُ، اور کہتے ہیں لا يقبل منہا شفاعہ ہے نا، لا يقبل منہا الاولیٰ جو پہلا ہے، یہ دیکھو قید لگ گئی ہے، یعنی اس کے علاوہ کی بات نہیں ہے. بنی اسرائیل میں کس طرح تھے؟ سورہ بقرہ میں کس طرح تھے؟ لا يقبل منہا شفاعۃ ولا. مکی دونا کون ہے جی؟ مکی. انس انہوں نے کیا پڑھا ہے؟ مؤنث پڑھا ہے. انہوں نے کیا پڑھا ہے؟ مؤنث پڑھا ہے. دونا کس نے؟ مکی نے. حاجزن بصری نے. دونا کہتے ہیں معنی کے بغیر، یعنی منع نہیں ہے. دونا کا مطلب کہ منع نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ الاولیٰ یہ قاعدہ لگی نا کہ دوسری جگہ لا یقبل من عدل میں سب کیا کرتے ہیں؟ اس کو مذکر پڑھتے ہیں. سب کیا پڑھتے ہیں؟ یعنی وہ کیا پڑھتے ہیں؟ یا کے ساتھ پڑھتے ہیں. بات کو سمجھیے گا. باقی سب کیا پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے. یعنی یہ کیا پڑھیں گے؟ لا یقبل کو کیا پڑھیں گے؟ لا تقبل. کون پڑھیں گے؟ مکی اور ابو عمر بصری. یہ کیا پڑھیں گے؟ منہا شفاعۃ ولا تقبل. باقی کیا پڑھیں گے؟ لا یقبل.
اور باقی جگہ جو دوسرا ہے تو کہتے ہیں اس کے اندر یہ اختلاف نہیں، بلکہ سب کیا پڑھتے اس کو مذکر پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وعدنا، اور کہتے ہیں ہر جگہ پہ، وعدنا جمیعاً، جمیعاً آ گیا کہ پورے قرآن میں تمام جگہ پہ لفظ کون سا آ جائے گا؟ وعدنا، وَإِذْ وعدنا، جمیعاً تمام قرآن میں دون ما الفن، تو کہتے ہیں الف کے بغیر پڑھا ہے، الف کے حالا کس نے جی؟ بصری نے۔ تو ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ وَإِذْ وعدنا، تو وہ کیا پڑھیں گے؟ وَإِذْ وعدنا، وَإِذْ وعدنا۔ اور یہ آپ یاد رکھنا کہ یہ پورے قرآن کے اندر ہے، جہاں جہاں پر یہ آئے گا، ٹھیک ہے جی، کسی ایک جگہ پہ یہ نہیں ہے۔ وَإِسْكَانُ بَارِئِكُمْ وَيَأْمُرُكُمْ لَهُ وَيَأْمُرُهُمْ أَيْضًا وَتَأْمُرُهُمْ تَلَاهُ۔ وَإِسْكَانُ، اور کہتے ہیں اسکان، اور بارئکم، حمزے کا اسکان، حمزے کو کیا کرو جی؟ ساکن۔ وَيَأْمُرُكُمْ، اور کہتے ہیں وَيَأْمُرُكُمْ میں جو ہے لہو اس کے لیے، وَيَأْمُرُهُمْ، اور کہتے ہیں یأمرکم، اور وَيَأْمُرُهُمْ میں بارئکم میں تو حمزے کا اسکان ہوگا، اور یأمرکم میں اور یأمرہم میں را کے اسکان کی بات ہوگی۔ ایضاً نیز اسی طرح وتأمرہم، اور کون سے لفظ ہے جی؟ طلا، کہتے ہیں پڑھا گیا ہے۔ کہتے ہیں بارئکم، با دونوں جگہ پہ ہے، دو جگہ پہ، اور سورہ بقرہ میں دو جگہ پہ آتا ہے، اور یأمرکم، یأمرہم، تأمرہم، ینصرکم، ینصر، یشعرکم، یہ آگے بھی بیان کر دیں، وینصرکم، ایضاً اسی طرح کہتے ہیں یشعرکم، وکم، اور کہتے ہیں سننے اور سنتے، جلیل بڑے، عن کون سے جلیل مرتبے، عن سے، یعنی جلیل اس کے مطلب کیا ہو گئے؟ بڑے مرتبے والے، عن سے، الدوری، دوری، کون ہے جی؟ مختلساً، تو کہتے ہیں اختلاس کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جلا، زہر ہوئے، کیا ہوا جی؟ زہر۔ توجہ بھائی، اب یہ بیان کرتے ہیں کون سے جی؟ یعنی بارئکم، یأمرکم، اور یأمرہم، تأمرہم، ینصرکم، اور یشعرکم۔ اب کہتے ہیں یہ جو جلیل القدر بڑے مرتبے والے ہیں، اور وہ کون ہے جی؟ دوری، وہ کون ہے جی؟ اب کہتے ہیں اس میں اول میں اسکان جو پہلے ہے نا بارئکم، اس کے اندر کیا کریں گے جی؟ حمزہ کے اسکان کے ساتھ، اور باقی الفاظ میں را کے اسکان سے پڑھا ہے، اور تین ثقیل حرفوں کے اجتماع کی وجہ سے تخفیفاً ایسا کیا گیا ہے۔ اب کہتے ہیں اس کو کیا کیا ہے؟ دیکھو نا، بارئی، بارئی، ٹھیک ہے جی، تو اس میں کیا ہے؟ را کے نیچے بھی کیا ہے؟ کسرہ ہے، اور آگے حمزہ کے نیچے بھی کیا ہے؟ کسرہ ہے، تو کہتے ہیں اس وجہ سے، اور کہتے ہیں وینصرکم، ایسے یشعرکم، تأمرہم، ان میں کیا کرتے ہیں جی یہ؟ تو کہتے ہیں اس میں کیا کریں گے؟ را کے اسکان کے ساتھ، اور پہلے میں حمزہ کے سکون کے ساتھ۔ وکم، یعنی مشائخ کرام میں سے کہتے ہیں کتنے ہی اکابر دوری کے مذہب میں اختلاس کرتے ہوئے منکشف ہوئے، یعنی گویا سوسی کے لیے فقط اسکان، اور دوری کے لیے سوسی اس میں اسکان کریں گے۔ نام دوری کا ہے، یہ بصری کا نام شرح میں لیا گیا ہے، لیکن وہ اس وجہ سے لیا گیا ہے کیونکہ یہ جو اس مراد دوری بصری ہیں، اس مراد کیا؟ دوری بصری، ابو عمر بصری کے یہ راوی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ دوری کسائی نہیں بلکہ ہیں تو وہی، کیونکہ دوری ادھر بھی راوی ہیں ادھر بھی راوی ہیں ایک ہی، لیکن یہاں ان کا ذکر کس کے ساتھ ہے گا؟ دوری بصری کے ساتھ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سوسی اسکان کے ساتھ، سوسی کے لیے فقط اسکان، اور دوری کے لیے اسکان اختلاس دونوں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک اوپر پہلے بیان کر دیا اسکان، کیا کر دیا؟ اسکان، اور آگے کہتے ہیں جلیل عن الدوری مختلساً جلا، مختلساً۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا، اب ابو عمر سوسی کے لیے کہاں سے نکلے گا کہ سوری اسکان کے ساتھ پڑھتے؟ انہوں نے کہا تھا لہو، اس کے لیے، تو کس کے لیے؟ حلا، پیچھے کون ہے؟ ابو عمر بصری، ابو عمر بصری،
مطلب یہ پورے ابو عمر بصری ان سب کلمات کو کیا کرتے ہیں، پہلے کو حمزہ کے اسکان کے ساتھ اور باقی کلمات کو کیا کرتے ہیں، را کے سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ ابو عمر بصری پورے کی بات ہے، کیونکہ لہو کی ضمیر کس کے لیے ہے، بصری کے لیے۔ اب نئی بات، ایک دوسری بات کر رہے ہیں، وَكَمْ جلیلین سے، وَكَمْ، اور کہتے ہیں کتنے ہی جلیل القدر، کتنے ہی جلیل القدر بڑے مرتبے والے ہیں کہ جنہوں نے دوری کے لیے اختلاس کیا ہے، دوری کے لیے کیا کیا ہے، اختلاس کی، یعنی حرکت پڑھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے اسکان اختلاس جو ہے، اختلاس کی ضد کیا ہے، اتمام حرکت، اکمال حرکت، حرکت کا پورا پڑھنا۔ تو یہ حرکت پوری نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہ حرکت کا کتنا پڑھیں گے جی، 2 حصے۔ کتنے پڑھیں گے، 2 حصے، ٹھیک ہے۔ حرکت پڑھی تو جائے گی، لیکن پڑھی کتنی جائے گی، 2 حصے پڑھی جائے گی، یعنی حرکت محذوفہ حصہ کم اور ادا ہونے والا زیادہ ہوگا، یعنی حذف کم ہوگا، زیادہ پڑھا جائے گا، اور جو پڑھنے والا ہوگا وہ زیادہ ہوگا۔ باریکم اور یامرکم پڑھا اسی طرح جائے گا، لیکن بس ایک جو روایت ہے ایک بات ثابت ہے، اس طریقے کے ساتھ ادائیگی بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وفی الاعراف نغفر بنونہ ولا ضم وکسر فاءہ حین ظللا۔ وفیہا، اور کہتے ہیں اور اس میں، کس میں، سورۃ بقرہ میں، وفیہا سورۃ بقرہ میں، وفی الاعراف، اور کہتے ہیں سورۃ اعراف میں، نغفر بنونہ، اپنے نون کے ساتھ، اپنے نون کے دونوں میں، بقرہ میں بھی اور سورۃ اعراف دونوں میں، نغفر بنونہ، کیا کر رہے ہیں جی، نون کے، ولا ضمہ، اور نہیں ضمہ، اور نہیں ضمہ، وکسر، اور کسرہ دے، اور فاءہ، اس کی فا کو، حین، جس وقت، ظللا، سایہ ڈالا، سایہ ڈالا۔ تو کیا کہتے ہیں یعنی مکی، آگے آ رہا ہے کچھ۔ حین کون ہے جی، ابو عمر بصری۔ ظللا کون ہے جی، کوفی جین اور مکی۔ تو کتنے ہو گئے یہ امام، 5۔ یہ کیا پڑھیں گے جی، نون مفتوحہ اور فا کے کسرہ کے ساتھ، نغفر لکم، نغفر لکم۔ توجہ بھائی، وذکر، اور کہتے ہیں مذکر پڑھ، اور مذکر اصلاً، اصل ہے، وذکر اور مذکر پڑھ، ہونا کیا کہتے ہیں، یہاں، اس کا مطلب کیا ہے، اس جگہ کیا ہے، مذکر پڑھ، اصلاً کہتے ہیں اصل ہے مذکر پڑھنا۔ ولی شامی، کس کے لیے جی، شامی کے لیے۔ النسو، وہ کیا پڑھتے ہیں جی، مؤنث، وہ کیا پڑھتے ہیں، توجہ۔ وعن نافع، اور کہتے ہیں نافع سے، معہو، اس کے ساتھ، فی الاعراف، سورۃ اعراف میں، وصلہ، پہنچایا گیا۔ توجہ بھی، اب کہتے ہیں نافع نے بقرہ میں، یہ پہلی بات ہوگی، سورۃ بقرہ اعراف میں نغفر نون کے فتح کے ساتھ اور فا کے کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کون کون جی، مکی، بصری اور کوفی جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ ایک روایت سمجھ میں آ گئی، تو یہ کیا پڑھیں گے، نغفر لکم، اتنی بات آ گئی۔ توجہ بھی، باقی آگے میم جمع ہے تو اس کا قاعدہ ہر کسی کے لیے جو ہے وہ الگ بات ہے۔ مکی صاحب ذرا اس میں کیا کریں گے، صلہ کریں گے نا۔ اور کہتے ہیں نافع نے نا، جو نافع ہیں بقرہ میں، یغفر لکم، کیا جی، یا مضمومہ کو، یہ کیا کریں گے، یا مضمومہ، یا مضمومہ اور فا مفتوحہ، فا مفتوحہ، یہ مذکر پڑھا ہے، یہ کیا پڑھیں گے، یغفر لکم، یغفر لکم جی، اچھا جی۔ اور اعراف میں جو ہے، اور کس میں جی، اعراف میں، تغفر لکم،
شامی نے دونوں صورتوں میں مؤنث پڑھا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ شامی نے انس مؤنث پڑھا ہے، وہ کیا پڑھیں گے جی؟ تغفر لکم، وہ کیا پڑھیں گے؟ تغفر لکم۔ حاصل یہ ہے کہ بقرہ میں نغفر، یغفر، تغفر 3 قراتیں ہو جائیں گی۔ توجہ بھائی، پہلے کون سی ہیں جی؟ شامی، مکی، بصری اور کوفیین، یہ کیا پڑھیں گے؟ نغفر۔ اور دوسرے کون سے ہیں جی؟ نافع، تو یہ کیا پڑھیں گے؟ یغفر لکم۔ اب نون کی زد کیا ہے؟ یا ہی ہے نا، بولو اب ضد توجہ سے، نون کی زد کیا ہے؟ یا۔ اب انہوں نے یا کا کیا پڑھا تھا؟ ضمہ، ٹھیک ہے، نہیں، نون کی زد کیا ہے؟ یا ہو گئی، وہ نغفر پڑھتے ہیں، یہ کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھنے ہیں؟ یغفر۔ اب نون کے اوپر فتح تھا تو فتح کی زد ضمہ آئے گی، ٹھیک ہے، یہاں کیا ان سے زد ہوگی؟ ضمہ ہوگی، تو کیا بن جائے گا؟ یغ بن جائے گا۔ اب فا کے اوپر وہ کیا کرتے تھے؟ کسرہ پڑھتے تھے، تو پھر یہ کیا پڑھیں گے؟ فتح۔ یہ کیا پڑھیں گے جی؟ تو کیا بن جائے گی قرآن؟ یغفر۔ اب بات کو سمجھیے گا، اب یہ پڑھنے والے ہیں جی مذکر، یہ پڑھنے والے کون سے ہیں جی؟ مذکر ہیں۔ تو باقی انسو بیان کر دیں، ولی شامی انسو، تو شامی کیا پڑھنے والے ہیں؟ مؤنث، تو وہ پھر کیا پڑھیں گے؟ تا پڑھیں گے، وہ کیا پڑھیں گے؟ تا، تو ان کی قرات کیا ہو جائے گی؟ تغفر۔ اب وہ مؤنث جب پڑھیں گے تو باقی نہیں بیان کیا کہ اس کا تا کے اوپر کیا حرکت پڑھیں گے، تو وہ کہاں سے نکلے گا پھر؟ ولا ضمہ ہے نا، اور وکسر، ضمہ کی ضد کیا ہے؟ یہاں پر وہ ضمہ ہی پڑھیں گے، اور آگے کیا ہے جی؟ بولتے دیں نہیں، ولا ضمہ، یعنی یہاں پر کیا کرتے ہیں وہ؟ پہلے بیان کیا تھا نا کہ ضمہ نہیں پڑھتے، کوفیین اور مکی اور بصری نہیں پڑھتے، تو یہ ضمہ پڑھیں گے، اس کی ضد سے نکلے گا، ان کی کیا کس سے نکلے گا؟ یعنی یہ پڑھنے والے، جس کا مطلب ہے کہ باقی پھر ضمہ پڑھنے والے ہیں نا، جن کو ذکر کیا گیا ہے، تو ان کی ضد سے کیا نکلے گا؟ وہ کیا پڑھنے والے؟ ضمہ پڑھنے والے، تو وہ کیا پڑھیں گے بھائی؟ یغ، یہ ہو جائے گی تغ، کیا ہو جائے گا؟ ایک مؤنث پڑھتے ہیں، دوسرا اس پہ کیا پڑھیں گے؟ ضمہ۔ اور پھر وکسر کہا تھا کسرہ، تو یہ کیا پڑھیں گے جی؟ فتح۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شامی مؤنث بھی پڑھیں گے، اور تا پہ ضمہ بھی پڑھیں گے، اور فا پہ فتح بھی پڑھیں گے۔ یہ کب کہاں کی بات ہے؟ یہ سورۃ بقرہ کے اندر۔ اور اعراف میں کہتے ہیں 2 قراتیں ہو جائیں گی، کیا ہو جائیں گی؟ کہا نا وعن نافع معه فی الاعراف والصلہ، معه فی الاعراف والصلہ، تو کہتے ہیں نافع کے ساتھ، نافع کے ساتھ کون ہے جی؟ معه، وہ کون ہے؟ شامی ان کے ساتھ ہو جائیں گے، تو کس طرح جی؟ 2 قراتیں ہو جائیں گی، تو وہ کیا پڑھیں گے؟ ایک نغفر، ایک کیا ہے؟ نغفر، ٹھیک ہے، جو پہلے کس کے لیے؟ شامی، نہیں، مکی، بصری اور کوفی، مکی، بصری اور کوفیین کے لیے۔ تو نافع اور شامی کی جس طرح روایت ہے نا، اسی طریقے کے ساتھ کہتے ہیں نافع بھی پڑھیں گے، انسو نافعین، نافع کیا پڑھیں گے؟ مؤنث پڑھیں گے، معہو، وہ کہتے ہیں کون جی؟ حشام بھی اس طرح، حشام بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے، تو یہ کیا کریں گے؟ تغفر، یہ کیا پڑھیں گے؟ تغفر، تو 2 قراتیں ہو جائیں گے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ وجمعا وفردا فی النبی وفی النبوۃ الحمز کل غیر نافع ابدلا، اور کہتے ہیں جمع میں، وفردن اور مفرد میں، فی میں النبی، ان، وفی اور میں النبوۃ، نبوت، الحمز کہتے ہیں حمزہ، کل تمام، قرآ ہر ایک نے کیا کیا ہے جی؟ کل تمام قرآ، غیر سوائے نافع کے، بغیر، یعنی تمام قرآ نے بغیر نافع کے ابدال کیا ہے، کیا کیا جی؟ ابدال کیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کس طرح پڑھتے ہیں؟ من النبیین،
یعنی حمزہ کا یا سے کیا سب لوگوں نے کیا کیا ہے ابدال، پر نافع نے ابدال کیا، وہ حمزہ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مفرد ہو یا جمع ہو، ان نبی جو ہے تو وہ کیا پڑھیں گے ان نبی، ان نبی، نبی یو ہے تو کیا پڑھیں گے نبی او، ان نبیین ہے، ان نبیین ہے نا، من النبیین ہے تو وہ کیا پڑھیں گے من النبیین، من النبیین پڑھیں گے، ان نبیون ہے، ان نبیون ہے تو وہ کیا پڑھیں گے ان نبیون، سمجھ آ گئی؟ اور یہ مطلقاً جہاں بھی ہو، یہ جہاں بھی ہو جی۔ بس تھوڑا سا رہ گیا جی، وقالون، تو معلوم یہ ہوا کہ تمام قراء یعنی 6 امام کیا کرتے ہیں وہ حمزہ کو یا سے بدلتے ہیں، اور امام نافع کیا کرتے ہیں جی وہ کیا پڑھتے ہیں وہ حمزہ پڑھتے ہیں۔ انبیاء ہے تو کیا پڑھیں گے انبیاء، نبیین ہے تو کیا پڑھیں گے نبیین، ٹھیک ہے ہاں جی، یہ سب ہر جگہ پہ۔ بیوتن نبی جی تو کیا پڑھیں گے بیوتن نبی، ٹھیک ہے، لن نبی جی، ٹھیک ہے، وغیرہ اس طرح کے جو ہیں۔ وقالون، اور کہتے ہیں قالون، فی میں الاحزاب، سورۃ احزاب میں، فی وہی آگے می، لن نبی جی کیا جی ما، اور کہتے ہیں ساتھ میں بیوتن نبی جی کیا جی بیوتن، یا شددہ مبدلہ، کہتے ہیں یا کو مشدد پڑھا ہے اور بدل دیا ہے، کیا مطلب جی؟ وہ جہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ قالون اپنی اصل کی مخالفت کرتے ہو، قالون کیا کریں گے کیونکہ آپ نے پڑھا نا امام حمزہ کیا کرتے ہیں حمزہ پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں قالون اپنی اصل کی مخالفت کرتے ہوئے سورہ احزاب میں للنبی ان ارادنا، یہ ان ارادن نبی، للنبی ان ارادن ہے نا، اور کہتے ہیں بیوت النبی اللہ، جمہور کی طرح کیا کریں گے ابدال ادغام کرتے ہوئے یا کو کیا کریں گے مثقل پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے جی؟ تو معلوم ہو گیا کہ قالون نے ان 2 جگہ میں صرف کیا کیا ہے جمہور کے ساتھ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی ہر جگہ پہ ورش کے لیے تو پورے قرآن کریم کے اندر وہ کیا پڑھتے ہیں حمزہ پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھیے گا جی، آپ نے پڑھا تھا اس کا ذکر کریں کہ قالون کے لیے حمزتین فی کلمتین میں کہتے ہیں یہ تھا کہ حمزتین مکسورتین میں کہ جب ہوں تو وہ حمزہ اولا میں پہلے حمزہ میں تسہیل کرتے ہیں، اس اصول سے قالون کے لیے 3 مواقع مستثنی ہیں۔ 3 مواقع کیا ہیں؟ ایک تو کہتے ہیں وہاں پہ بیان کیا تھا یعنی بالسوء اللہ، یہاں اس باب میں ذکر کیا تھا، ہے کہ دماغ میں بالسوء اللہ میں، اور باقی 2 یہ سورہ احزاب میں، ان 3 مواقع میں قالون نے حمزہ اولا کو واو سے بدل کر، جیسا کہ بالسوء اللہ میں اور یا سے کیا کیا ہے بدل کر، جیسے للنبی ان، للنبی ان، اور بیوت النبی اللہ، نبی اللہ نا 2 حمزہ نا ان کے لیے بولتے نہیں ہے بالسوء اللہ، ٹھیک ہے، جیسا ہے بالسوء اللہ نا، تو اس کو کس سے بدلیں گے؟ ہاں بالسوء اللہ پڑھیں گے، اور للنبی ان ارادہ، اور دوسرا کیا بیوتن نبی اللہ، یہ کیا کریں گے یہاں ان کے لیے 2 حمزے نہیں ہیں، ایک حمزہ پڑھے گا جو پہلا حمزہ ہے اس کو کیا کریں گے وہ ابدال کر دیں گے، ابدال کے بعد ادغام کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو گویا ان کے لیے پھر یہاں کیا ہوگا 2 حمزے جمع نہیں ہوگے، جب ابدال ہو جائے گا تو وہ پھر کیونکہ جو قاعدہ اور قانون لگے گا وہ موجودہ صورت کے لگے گا، وہ اس کے اوپر ہے نہیں۔ بات سمجھ آ گئی نہیں؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ نا اگر مثال کے طور پہ اس کلمے کے اندر جیسے للنبی ان اراد ہے نا، ان اراد النبی، تو کہتے ہیں ان کے اندر اگر مثال کے طور پہ
دو کلمے میں اگر پہلے پر وقف کر دیا جائے تو قالون کے لیے اصل کے مطابق حمزہ پر ہی وقف ہوگا، کیونکہ ابدال ادغام وصل میں اجتماع حمزتین کی وجہ سے ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر وہاں پہ وقف کر دیں گے نا تو لن نبی جی ہے تو کیا پڑھیں گے؟ لن نبی، ٹھیک ہے۔ بیوتن نبی جی تو کیا پڑھیں گے؟ بیوتن، ٹھیک ہے، ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ بسو اللہ تو یہ اس میں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ بسو، پھر حمزہ پڑھا جائے گا۔ پھر اس میں کیونکہ یہ جو تو کہتے ہیں حمزہ کے اندر جو ہوتا ہے نا یہ جو تخفیف ہوتے یہ کب ہوتے؟ جب دو حمزہ وصل میں ہو، کیا ہو؟ جب دو جمع ہی نہیں ہوں گے تو پھر اس کو کس سے بدلا جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو پھر حمزہ اپنی اصلی حالت کے اندر موجود رہے گا، ٹھیک ہے جی۔